رہنے دیجیے، ایسی آواز پہنچ جائے گی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ماہ رمضان کا ایک ہفتہ اور باقی رہ گیا ہے، اور ہم سے ایک ہفتے کے اندر یہ مہمان رخصت ہو جائے گا، جو بڑا معزز مہمان اللہ کا آیا ہے، اور افسوس اس پر ہے کہ ہم نے اس کی قدر نہ کی۔ جیسی تراویح پڑھنا چاہیے تھا، جیسے روزہ رکھنا چاہیے تھا، ہم نے اس طریقے سے اس کا حق ادا نہ کیا۔ اس پر ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معافی مانگیں، اور شب قدر کے اندر اللہ رب العزت سے خوب جم کر کے ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروا لیں، کہ یہ شب قدر ہر خوش نصیب کو ملتی ہے۔ جو خوش نصیب انسان ہے وہی پاتا ہے۔ بعض حضرات تو پورے سال اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، تب جا کر شب قدر مل پاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شب قدر نصیب فرما دے، اور رمضان کے جو ایام رہ گئے ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ دیکھیں، روزہ تو ہم لوگ رہ رہے ہیں، لیکن یہ چھوٹا روزہ ہے۔ ایک روزہ ہے جو بڑا ہے، ایک چھوٹا روزہ ہے اور ایک بڑا روزہ ہے۔ چھوٹا روزہ کیا ہے؟ چھوٹا روزہ رمضان کا روزہ ہے کہ ہم نے صبح صادق سے لے کر کے غروب تک کھانے پینے سے ہم رک گئے، یہ چھوٹا روزہ ہے۔ بڑا روزہ کیا ہے؟ بڑا روزہ یہ ہے کہ پوری زندگی کے اندر جو اسلام کا روزہ ہے، ہمیں حرام سے رک جانا ہے، پوری زندگی کے اندر ہمیں جھوٹ بولنے سے رک جانا ہے، پوری زندگی میں ہمیں زنا کرنے سے رک جانا ہے، ہمیں حسد کرنے سے، لڑائی کرنے سے، جھگڑا کرنے سے، غیبت کرنے سے رک جانا ہے۔ یہ زندگی کا روزہ ہے۔ اور روزے کو ہم افطار کرتے ہیں روح افزا کا شربت پی کر کے، اور جو زندگی کا روزہ ہے اس کا افطار ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے آب کوثر کا جام پی کر کے۔ جو زندگی کا روزہ رکھے گا اسی کو افطار اللہ تعالیٰ کرائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور جس نے زندگی میں خوب مٹر گشتی کی ہے، سوچا رمضان میں تو تھوڑے دن ہم نے روزہ رکھ لیا، تراویح پڑھ لیا، اور عید والے دن سے پوسٹر لگ گیا، بڑے بڑے پوسٹر لگ گئے ہیں۔ یہ شیطان ہیں اور شیطانوں کے چیلے ہیں جنہوں نے یہ پوسٹر لگائے ہیں ہماری نیکیوں کو برباد کرنے کے لیے۔ شب قدر میں جاگ کر کے پوری رات عبادت کرتا ہے نوجوان، اور عید کے دن جا کر کے اپنی ساری نیکیوں کو سینما گھر کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور اب تو سینما گھر ہماری موبائل کے اندر آ چکا ہے، ہر گھر سینما گھر بن چکا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری بے عزتی نہ ہو، کہیں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہ لے، اماں کہاں جاتے رہے اور دیکھے رہے، تو سوچتے ہیں کہ لاؤ موبائل ہی کے اندر نیٹ ڈلوا لیں اور کمرہ بند کر کے دیکھ لیں، جبکہ یہ نہیں جانتے کہ کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم ایک ہو تو دوسرا اللہ ہے، اگر تم دو ہو تو تیسرا اللہ ہے، اگر تم تین ہو تو چوتھا اللہ ہے۔ تم کہیں پر بھی چلے جاؤ، اللہ تمہیں ہر جگہ دیکھ رہا ہے اور تمہارے دلوں کے بھید سے بھی واقف ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم کو حرام سے رک جانا ہے۔ کسی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھنا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے ہمیں نماز پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل کے اندر ڈالنا ہے، اور سنتوں کے اوپر ہمیں جم جانا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے جو لمحات رہ گئے ہیں ان کی قدر کرنے والا بنا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اگر ہمیں شب قدر مل جائے تو کیا دعا مانگیں؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی، اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنی یا کریم، اے اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہم کو بھی معاف کر دیجیے۔ اس لیے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اور شب قدر پانے کا آسان نسخہ میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ ویسے تو چاہیے کہ ہم لوگ پوری رات کوشش کریں، لیکن اگر اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو اتنا چھوٹا کام بتلا دے رہے ہیں کہ ہر آدمی کر سکتا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہر رات، جتنی رات باقی ہے، ہر رات کم سے کم 1 روپیہ صدقہ کریں۔ 1 روپیہ سب کے پاس ہے کہ نہیں ہے؟ 1 روپیہ کر سکتے ہیں، کم سے کم کہہ رہے ہیں، زائدہ آپ چاہے جتنا کریں۔ 1 روپیہ اگر آپ شب قدر ہوئی اور اس میں آپ نے صدقہ کر دیا، گویا کہ 83 سال تک آپ نے خیرات کیا، کتنا بڑا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما دیں گے۔ دوسرا کام، ہر رات 4 رکعت نفل پڑھ کر کے سوئیں۔ 4 رکعت نہیں پڑھ سکتے ہیں اللہ کے لیے، تہجد کے اندر پڑھ لیں۔ شب قدر کے اندر ہم نے پڑھ لیا، اس رات شب قدر ہوئی تو گویا کہ ہم نے 83 سال تک نوافل پڑھے، اتنا بڑا ثواب اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم کو ہر رات 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے، کم سے کم 3 مرتبہ کیا پڑھ لینا ہے؟ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ہر مسلمان کو ماشاءاللہ یاد ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر سورہ اخلاص ہے۔ اگر 3 مرتبہ سورہ اخلاص ہم نے پڑھا تو اللہ 1 قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اب سوچیں، اگر شب قدر میں ہم نے پڑھ لیا تو ایسا ہو گیا گویا کہ 83 سال تک ہم نے روزانہ 1 قرآن کریم مکمل کر لیا۔ اللہ اللہ، لیکن کرنے والے چاہیے۔ اور ایک چھوٹا سا کام اور ہے، عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ بہت سے حضرات جن کا قرآن مکمل ہو چکا ہے وہ اپنی عشاء گھر میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن میرے بھائی عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی فَكَأَنَّمَا قَامَ نِصْفَ اللَّيْلِ، گویا اس نے آدھی رات عبادت کی۔ ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام كل الليل، جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھی اس نے پوری رات گویا کہ اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ پوری رات عبادت شمار کر دیں گے۔ اس لیے میرے بھائی چھوٹی سے کام آپ کو بتلا دیے گئے ہیں جسے ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ ہم پوری رات اللہ کی عبادت کریں، لیکن اگر اتنا نہ کر سکتے ہوں تو یہ چھوٹے چھوٹے کام کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔